السلام علیکم۔ میں جا رہی ہوں شاپ پر اور یہ دیکھیے راستے میں جب میں جاتی ہوں تو کیسا کیسا ویو آتا ہے ہمارے ادھر پہاڑوں کا، اور آج کچھ بادل ہی لگ رہے ہیں اور موسم کچھ خاص ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر میں اپنی شاپ پر پہنچی تو آج میرا کمپیوٹر کچھ ٹھیک سے چل نہیں رہا تھا، کچھ پرابلم آ رہی تھی، تو تھوڑے سے کاغذ جو ڈاکیومنٹس تھے لوگوں کے آن لائن وہ میں نے نکال لیے، کیونکہ آ جائیں گے تو پھر مانگیں گے اپنے اپنے ڈاکیومنٹس۔ تو اتنے میں کافی زیادہ رش بھی تھا تو آج، اور ٹائم ملا مجھے لنچ کرنے کا 1 بجے۔ آج میں نے پلاؤ لایا تھا اپنے لیے، میں جلدی جلدی کھا رہی ہوں کیونکہ تب تک کوئی اور کسٹمر آ جائے گا تو پھر مجھے رہ جائے گا لنچ کھانا، اور کافی دیر بھی ہو گئی تھی۔ اور اس وقت تھوڑی فرصت لگی تھی، اور شام کے ٹائم پہ جب گھر جا رہی تھی آج بیٹیوں نے کہا تھا کہ مما ہمارے لیے آم لے کر آنا۔ بڑی مشکل سے ہمارے ادھر سبزیاں یا فروٹ پہنچتے ہیں، تو جب پہنچتے ہیں تو پھر وہ تھوڑے مہنگے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ جیسے اگر نیچے ٹاؤن سائڈ اگر وہ 50 روپے کلو آم ہے تو یہاں 70-80 ملیں گے ہمیں۔ تو آئے تھے فروٹ تو کھانا تو تھا ہی، اور بچوں کی ڈیمانڈ تھی تو اس لیے لانا پڑا۔ اور اس طرح 2 ہی دکانیں ہیں ہمارے یہاں پہ مارکیٹ میں، اور یہ میں گھر پہنچ چکی ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کتنی دھند ہے ہمارے گھر میں اس سائڈ، اور بچے بھی باہر کھیل رہے ہیں اب شام کے ٹائم پہ۔ میں لیٹ ہو گئی تھی آج، اور بچے پھر شام کو نکل جاتے ہیں باہر کھیلنے کے لیے، پھر فون کیا تھا بیٹیوں کو کہ آپ کھیل لو، کیونکہ میں لیٹ ہو چکی تھی رات شام کو بہت زیادہ۔ اور یہ ان کے بڑے بھائی ہیں، اور پھر شام کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا بناؤں، تو سوچا چلو انڈے ہی بناتے ہیں، کیونکہ مرغی نے دیے بھی ہوئے تھے، بہت انڈے اکٹھے ہو گئے تھے 15-20، تو میں نے کہا آج انڈے ہی بناتے ہیں، اور بیٹیاں بھی بولتی ہیں ہم کھائیں گی انڈے۔ تو اس طریقے سے میں انڈے فرائی کرتی ہوں پہلے، آج فرائی والے انڈے بول رہی تھی بیٹیاں ہم نے کھانے ہیں۔ تو تھوڑا ٹھنڈا بھی موسم تھا تو میں نے کہا چلو بنا ہی لیتے ہیں، ورنہ اگر تھوڑی گرمی ہو تو پھر نہیں بناتے ہیں انڈے، یہ زیادہ گرم لگتے ہیں، اوپر سے دیسی ہوتے ہیں تو یہ زیادہ گرم ہوتے ہیں، ان کی تاثیر بہت گرم ہوتی ہے۔ لیکن آج تھوڑا ٹھنڈ تھی تو میں نے کہا چلو بنا ہی لیتے ہیں بچوں کی فرمائش پر۔ پلیز آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو، تاکہ میں اور اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کے سامنے لا سکوں۔ ابھی تو میں ایسی نئی ہوں اس یوٹیوب پر، اور بنانے کی کوشش کرتی ہوں، بتانے کی کہ ہم کس طرح رہتے ہیں، کیسے رہتے ہیں یہاں پہ۔ اتنی دور ہمارا علاقہ ہے جہاں پر گاڑیاں بھی بہت کم چلتی ہیں، اب بڑی ٹائم بعد یہاں پہ روڈ آیا ہے اور گاڑی وغیرہ چلتی ہے۔ ہمیں اگر ٹاؤن سائڈ بھی جانا ہو نا تو ہمیں 2-3 گھنٹے تو لگتے ہی لگتے ہیں یہاں سے۔ اگر ہم صبح 9 بجے 7 بجے اصل میں ہم یہاں سے گاڑیاں جاتی ہیں تو ہم 11:30 بجے ٹاؤن سائڈ پہنچتے ہیں، اور اگر ہمیں جموں جانا ہو تو ہم شام کو 6 بجے پہنچیں گے، صبح 7 بجے نکل کر۔ تو اتنی دور ہم رہتے ہیں سٹی سے، تو ہر ایک چیز ہمیں ملنا، ہمارے کو پرووائڈ ہونا، جو چیزیں نیچے ٹاؤن سائڈ سٹی سائڈ ہوتی ہیں، تھوڑا مشکل ہوتا ہے سروائیو کرنا، لیکن کرنا پڑتا ہے، کافی دور علاقہ ہے تو اب رہتے ہیں یہیں ہیں تو سروائیو تو کرنا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے ہم اپنی رہن سہن، اور جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ بھی باہر ناگپور میں کام کرتے ہیں، یہاں پہ نہیں ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر باہر ہی ہوتے ہیں، تو 3-4 مہینے بعد آتے ہیں وہ۔ تو میں ان کے ساتھ ہی پھر ہم جب وہ آتے ہیں تو ابھی عید پر آئے تھے، اب وہ پھر چلے گئے ہیں، تو اس کے بعد اب 3-4 مہینے کے بعد ہی آئیں گے۔ تو اس طریقے سے ہم اپنا گزارا کرتے ہیں، پھر وہ جب آتے ہیں تو پھر وہ باقی جو چیزیں ہیں جیسے اب گھر کا کام وغیرہ، کھیتی باڑی کا کام، وہ زیادہ تر وہی دیکھتے ہیں، میں کم ہی دیکھتی ہوں کیونکہ مجھے شاپ پر جانا ہوتا ہے تو مجھے اتنا ٹائم نہیں لگتا کھیتی باڑی کا کام دیکھنے کا۔ ہاں باڑی شاڑی کا تھوڑا دیکھ لیتی ہوں، اور مال مویشی میری بڑی بڑی جٹھانیوں نے، بھیا وغیرہ نے رکھا ہے، میں نے نہیں رکھا کیونکہ مجھے اتنی نالج نہیں ہے مال مویشیوں کی اتنی خاص، کیونکہ میں جب پڑھتی تھی تو پھر ہم نے اتنا مال رکھا نہیں تھا ممی پاپا نے،